بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے امیج فارمیشن بائی کنکیو مرر ڈسکس کیے تھے. اس میں ہم نے کریکٹرسٹک آف امیج یا فیچرز آف امیج ڈسکس کیے تھے کہ جب کنکیو مرر کے سامنے کوئی آبجیکٹ پڑا ہو تو ان کے فیچرز آف امیج یا کریکٹرسٹک آف امیج وہ ڈسٹینس آف آبجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور مختلف لوکیشنز کے لیے ہم نے ان کے مختلف کریکٹرسٹک ڈسکس کیے تھے. اسی طرح کنویکس مرر کے کیس میں کریکٹرسٹک آف امیج وہ ڈسٹینس آف آبجیکٹ سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ورچوئل اسمال ان سائز اور ایریکٹڈ امیج فارم ہوتی ہے. ان کیس آف کنکیو مرر ہم نے پوزیشن آف امیج کی بھی بات کی تھی کہ امیج یا تو بیہائنڈ سینٹر آف کرویچر بنے گا یا بٹوین سینٹر آف کرویچر اینڈ فوکس پوائنٹ بنے گا یا بٹوین پول اینڈ فوکس پوائنٹ بنے گا. اسی طرح سائزز کی بات کی کہ یہ میگنیفائڈ ہوگا، اسمال ان سائز ہوگا، لیکن اس کی ایگزیکٹ پوزیشن یا ایگزیکٹ سائز کی بات نہیں کی تھی. تو ایگزیکٹ سائز یا ایگزیکٹ جو پوزیشن ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم مرر ایکویشن ڈیرائیو کرتے ہیں. مرر ایکویشن ڈیرائیو کر کے اس سے پھر ہم ایگزیکٹ پوزیشن آف آبجیکٹ اگر پوزیشن آف امیج معلوم ہو، پوزیشن آف امیج اگر پوزیشن آف آبجیکٹ معلوم ہو، اسی طرح اگر یہ دونوں معلوم ہو تو فوکل لینتھ آف مرر بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو آج ہم کوانٹیٹیو ریلیشن شپ بٹوین ڈسٹینس آف آبجیکٹ فرام مرر، ڈسٹینس آف امیج فرام مرر اور فوکل لینتھ آف مرر کے درمیان جو ہے اسپیریکل مرر ایکویشن اسی کو ڈیرائیو کرتے ہیں. اسپیریکل مرر ایکویشن کیا ہے؟ It is quantitative relationship between distance of object, distance of image from mirror and focal length of mirror. Spherical mirror equation کو ڈیرائیو کرنے کے لیے ہم کنکیو مرر لیتے ہیں جس کے سامنے آبجیکٹ بٹوین آبجیکٹ او ڈیش بٹوین فوکس پوائنٹ اینڈ سینٹر آف کرویچر بنا ہے. اسی طرح رے ڈائیگرام کے مطابق اس کا امیج بیہائنڈ سینٹر آف کرویچر آئی ڈیش بنتا ہے. دونوں انسیڈنٹ ریز اور ریفلیکٹڈ ریز سے مختلف ٹرائنگلز بنتے ہیں جو رے ڈائیگرام میں گیون ہے. اب اگر ان ڈائیگرامز کو دیکھا جائے تو اس میں ٹرائنگل او ڈیش اے او اور آئی ڈیش اے آئی یہ دو ٹرائنگل سملر ہے. چونکہ اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن کانگروئنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح آبجیکٹ بھی پرنسپل ایکسس کے ساتھ 90 ڈگری اینگل بناتی ہے اور امیج بھی. تو جب دو اینگلز کانگروئنٹ ہو تھرڈ اینگل بھی کانگروئنٹ ہوں گی اور سائزز کانگروئنٹ نہیں ہے، اسی لیے یہ ٹرائنگلز ہمارے پاس سملر ہے. اور سملر ٹرائنگلز کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جو ایکویولنٹ سائڈ ہوتے ہیں ان کی ریشو بھی آپس میں ایکول ہوتی ہے. تو ان کی ایکویلنسی کی وجہ سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرائنگل آئی ڈیش اے آئی اور او ڈیش اے او ہے یہ سملر ہے. تو ان کے ایکویلنٹ سائڈس کی ریشو وہ ایکول ہوگی. اسی لیے ہم نے ہائٹ آف آبجیکٹ اور ہائٹ آف امیج کو کمپیئر کیا ہے، یعنی اس کی ریشو لی ہے. اسی طرح ڈسٹینس آف آبجیکٹ اور ڈسٹینس آف امیج کی ریشو لی ہے. تو یہ دونوں فریکشن یا دونوں ریشو آپس میں ایکول ہو سکتے ہیں یہ سملر ٹرائنگل کی وجہ سے. اسی طرح گیون ڈائیگرام میں جو سلائیڈ 2 پہ شو کیا گیا ہے اس میں ٹرائنگل او ڈیش ایف او اور ٹرائنگل اے ایف بی یہ بھی سملر ہے اور ان کی سملریٹی کی وجہ سے ان کے جو کارسپانڈنگ ایکویولنٹ سائڈ ہے ان کی ریشو سے ہمیں آتا ہے ایچ او بائی ایچ آئی ایکول ٹو ڈی او مائنس ایف بائی ایف. اس میں یہ نگیٹیو سائن انورٹڈ امیج کی وجہ سے لی گئی ہے. سائن کنونشن میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب امیج انورٹڈ ہو تو اس کی سائن یعنی سائز آف امیج کی سائن ہم پھر نگیٹیو لیتے ہیں. اس میں یہ فوکل لینتھ، ڈسٹینس آف آبجیکٹ، ہائٹ آف آبجیکٹ ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے واپس سلائیڈ 2 پہ چلے جاتے ہیں. اس سلائیڈ 2 میں دیکھ لیں فوکس پوائنٹ سے پول تک فاصلہ فوکل لینتھ ہے، آبجیکٹ کا پول سے فاصلہ ڈسٹینس آف آبجیکٹ ہے اور اسی طرح امیج کا پول سے فاصلہ وہ ڈسٹینس آف امیج ہے.
اس میں جو سیکنڈ سملر ٹرائنگلز ہم نے لیے وہ تھے او ڈیش ایف او اور اے ایف بی. ان دونوں ٹرائنگلز میں بھی فوکس پوائنٹ پہ جو او ڈیش ایف او اور اے ایف بی کا ٹرائنگل جو اینگل بناتے ہیں وہ ورٹیکل اینگلز کے پیئر ہے اور یو کانگروئنٹ ہے. اسی طرح آبجیکٹ پرنسپل ایکسس کے ساتھ رائٹ اینگل اور اسپیریکل مرر کی کرویچر ہم کم لیتے ہیں تو پھر پول پہ بھی رائٹ اینگل بنتی ہے. اسی طرح ان دونوں ٹرائنگلز کے کارسپانڈنس میں دو کارسپانڈنگ اینگل کانگروئنٹ ہے تو تھرڈ بھی کانگروئنٹ ہوگی اور یوں یہ ٹرائنگلز ہمارے پاس سملر آتے ہیں. اس میں ایچ او ہائٹ آف آبجیکٹ کو شو کرتا ہے اور ایچ آئی ہائٹ آف امیج کو. تو ایچ او اور ایچ آئی یہ آپس میں ایکویولنٹ سائڈز ہے. یہاں ہمارے پاس ٹرائنگل اے بی میں او ڈیش کا کارسپانڈنگ سائڈ اے بی آتا ہے اور اے بی کو ہم ایکول ٹو ایچ آئی لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرنسپل ایکسس اور ریفلیکٹڈ رے جو بی سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پیرالل ہے اور پیرالل سائڈ کی انٹر جو سپریشن ہوتی ہے وہ آپس میں ایکول ہوتی ہے. اسی لیے اس ڈائیگرام میں اے بی اور آئی ڈیش ایچ آئی کے برابر ہے. اسی طرح ہم نے او ایف اور اے ایف یہ کارسپانڈنگ سائڈز لیے ہیں. تو ایف تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ فوکل لینتھ کو شو کرتی ہے, لیکن او ایف یہ کوئی نون ڈسٹینس نہیں یعنی نہ ڈائریکٹلی ڈسٹینس آپ آبجیکٹ ہے, نہ فوکل لینتھ ہے, نہ ڈسٹینس آپ امیج ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ او اے یہ برابر ہے ڈی او کا یعنی ڈسٹینس آپ آبجیکٹ کا, اور اے برابر ہے فوکل لینتھ ایف کا. تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ایف یعنی فوکل لینتھ اور او ایف ان کو ایڈ کر کے ڈسٹینس آف آبجیکٹ حاصل ہوتی ہے. اسی لیے او ایف ہمارے پاس آئے گا ڈی او مائنس ایف. اسی لیے گیون جو ایکویشن ہے اس میں ڈی او مائنس ایف بائی ایف لیا گیا ہے. تو اب ہمیں دو سملر ٹرائنگلز کے پیئر سے دو ایکویشن حاصل ہوئے, ایکویشن 1 اور ایکویشن 2. ان دونوں ایکویشنز کو کمپیئر کریں تو کمپیریزن پہ حاصل ہوتا ہے ڈی او بائی ڈی آئی ایکول ٹو ڈی او مائنس ایف بائی ڈی آئی. اب اس میں ایف کو آئسولیٹ کرنے کے لیے یعنی فوکل لینتھ کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے ہم ایکویشن کو کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو کراس ملٹیپلائی کرنے پہ ہمیں حاصل ہوتا ہے ڈی او ایف ایکول ٹو ڈی آئی انٹو ڈی او مائنس ایف. ملٹیپلائی کر کے ڈی او ایف از ایکول ٹو ڈی آئی ڈی او مائنس ڈی آئی ایف حاصل ہوتا ہے ایکویشن 3. اب ایکویشن 3 کو تھرو آؤٹ ڈی آئی ڈی او ایف پہ ڈیوائڈ کر لے تو حاصل ہوتا ہے 1 اوور ڈی آئی ایکول ٹو 1 اوور ایف مائنس 1 اوور ڈی او. اس کو ری ارینج کر لے یعنی دونوں سائڈس کو 1 اوور ڈی او ایڈ کر لے تو حاصل ہوتا ہے 1 اوور ایف از ایکول ٹو 1 اوور ڈی آئی پلس 1 اوور ڈی او. یہ ایکویشن اسپیریکل مرر ایکویشن کہلاتا ہے. یہ ایکویشن ہے ریلیشن شپ بٹوین فوکل لینتھ ایف, ڈسٹینس آف امیج ڈی آئی اور ڈسٹینس آف آبجیکٹ ڈی او. یہ فارمولہ ہم نے کنکیو مرر کے لیے ڈیرائیو کیا ہے. اگر اسی کو ہم کنویکس مرر کے لیے یوز کرنا چاہے تو بالکل یہی فارمولہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک چینج لائیں گے اور وہ یہ ہے کہ فوکل لینتھ نگیٹیو لیں گے. جس طرح ہم نے سائن کنونشن میں پڑھا ہے کہ کنکیو مرر کے لیے فوکل لینتھ پازیٹیو اور کنویکس کے لیے نگیٹیو ہوتی ہے. اسی لیے فوکل لینتھ نگیٹیو لے کے اس کو ہم کنویکس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی فارمولہ میں ابھی اگر ہمیں ایف ڈی آئی ڈی او ان میں سے دو معلوم ہو تو تھرڈ ہم معلوم کر سکتے ہیں, اور یہ ہمیں ایگزیکٹ ویلیو دے گی فوکل لینتھ کی, ڈسٹینس آف امیج کی یا ڈسٹینس آف آبجیکٹ کی. یعنی پریسائز ویلیو کے لیے, ایکوریٹ ویلیو کے لیے ہم اسپیریکل مرر ایکویشن یوز کرتے ہیں, اور جنرل ڈسکرپشن کے لیے ہم جو رے ڈائیگرام ہے کوالٹیٹیولی جو پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے وہ ایفیکٹ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ لاس ہمارے پاس اسپیریکل مرر ایکویشن ہے. اسی طرح ہم نے میگنیفیکیشن میں ایک فارمولہ ڈسکس کیا تھا کہ دا ریشو آف سائز آف امیج ٹو سائز آف آبجیکٹ از کالڈ میگنیفیکیشن, جو ہم نے ڈی آئی اوور ڈی او کے برابر بھی لیا تھا. تو ایکویشن 1 کو اگر دیکھا جائے
اس کو انورٹ کر لے تو بالکل میگنیفیکیشن کا فارمولا حاصل ہوتا ہے. میگنیفیکیشن m از ایکول ٹو ایچ آئی اوور ایچ او از ایکول ٹو ڈی آئی اوور ڈی او. تو میگنیفیکیشن کے فارمولا سے اور اسپیریکل مرر ایکویشن 1 اوور ایف ایکول ٹو 1 اوور ڈی آئی پلس 1 اوور ڈی او سے ہم کسی بھی امیج کے کیریکٹرسٹک جس میں آتا ہے اس کی پوزیشن، اس کی سائز، اس کی ایٹیچیوڈ اور اس کا ٹائپ، یہ سب کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں ان ایکویشن کو یوز کر کے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر چونکہ اسپیریکل مرر ایکویشن کے بارے میں تھا، اس میں ڈیریویشن بھی انوالو ہے، تو آپ اس کو خود ڈرائیو کر لیں، ان کو پہ پریکٹس کر کے سمجھ لیں اسٹیپس ان کے، اور ساتھ ساتھ اسپیریکل مرر ایکویشن اور میگنیفیکیشن پہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں سالڈ ایگزامپلز ہے، کچھ اسائنمنٹس ہے، ان کو سالو کر لے، ان پہ پریکٹس کر لے. تھینک یو.